معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ کاشغر چین کا مغربی سرحدی شہر ہے۔ یہ شہر سنکیانگ و یگور خود اختیار علاقے کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ قدیم شاہراہ ریشم پر واقع ایک اہم تجارتی مقام کی حیثیت سے کاشغر کی تاریخ 2000 سال سے زائد پرانی ہے۔ قدیم وقتوں سے لے کر آج تک یہ شہر چین اور مغرب میں نقل و حمل کے ایک اہم مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے اور مصنوعات کی ترسیل میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں کاشغر شہر کے وسط میں واقع قدیم کاشغر اپنی منفرد تاریخی ثقافت اور دلکش رنگوں سے بھرپور قومیتی رسم و رواج کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کر رہا ہے۔ قدیم کاشغر 3.6 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ یہ نہ صرف ایک کشادہ دلکش سیاحتی مقام ہے بلکہ مقامی ویگور لوگوں کے لیے ایک رہائشی علاقہ بھی ہے۔ چہل قدمی کے دوران قدیم در و دیوار، زنگ آلود آہنی دروازے اور بل کھاتی ہوئی گلیاں ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تاریخی نشانات ہزاروں سالہ قدیم کاشغر کی مختلف کہانیاں بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ نوجوانوں کو اپنے گھروں کے سامنے بیٹھے بزرگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے، کھیلنے اور مسکراہٹ لیے چہروں کے ساتھ تصاویر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ قدیم کاشغر میں لوگوں کی پرسکون اور آرام دہ زندگی کا مشاہدہ یقیناً ایک دلچسپ اور خوشگوار تجربہ ہوتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ قدیم کاشغر کا شمار قومی سطح پر سیاحتی اعتبار سے دلکش ترین مقامات میں کیا جاتا ہے۔ گزشتہ برس چین میں نوول کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام و کنٹرول میں کامیابی کے بعد یہاں بھی چین کے دیگر بے شمار علاقوں کی طرح زندگی کی رعنائیاں اور متحرک پن دیکھا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس قومی دن کی تعطیلات کے دوران قدیم کاشغر کی سیر کرنے والے سیاحوں کی تعداد 90,000 کے قریب رہی، جبکہ 4 اکتوبر کے روز ایک ہی دن میں 1,500 افراد نے قدیم کاشغر کی جانب سفر کیا، جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ قدیم کاشغر میں شہر کا تاریخی دروازہ کھولنے کے لیے اب بھی قدیم طرز پر تقریب منعقد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سفید داڑھی والے اور بالوں والے ایک بزرگ شہر کے دروازے کے سامنے قومیتی رقص کرتے ہیں۔ پھر قدیم فوجی لباس میں ملبوس پہرے دار دروازہ کھولتے ہوئے دروازوں کے دونوں جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خوبصورت ویگور لڑکیاں رقص کرتے ہوئے مہمانوں کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ عیدگاہ مسجد قدیم کاشغر کی تاریخی علامت ہے۔ یہ مسجد 1442 میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی تاریخ 600 سال سے زائد قدیم ہے۔ یہ مسجد قدیم ویگوری فن تعمیر کا ایک مثالی شاہکار ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کچھ تاریخ کے بارے میں کہ یہ شہر کاشغر صحرائے تکلا مکان کے مغرب کی جانب کوہ تیان شیان کے دامن میں دریائے کاشغر کے کنارے پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 1290 میٹر ہے۔ وادی جی ہوں کی جانب سے ہوکند، سمرقند، الماتے اور دیگر شہروں سے آنے والے راستوں کے وسط میں واقع ہونے کے باعث ماضی میں یہ شہر سیاسی و کاروباری مرکز رہا ہے۔ موجودہ شہر کے 200 کلومیٹر دور مغرب میں کرغزستان کی سرحد کے قریب شاہراہ ریشم گزرتی ہے، جہاں سے جنوب مغرب کی جانب بلخ اور شمال مغرب کی جانب فرغانہ کے آسان راستے جاتے ہیں۔ کاشغر بذریعہ شاہراہ قراقرم و درہ خنجر آب پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے منسلک ہے اور درہ تورگت اور ارکشتام سے کرغزستان سے ملا ہوا ہے۔ دریائے کاشغر سے آبیار ہونے والی زمینوں پر کپاس، اناج، پھل کاشت کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں قریبی چراگاہوں میں واقع غلہ بانی بھی کی جاتی ہے۔ قدیم شاہراہ ریشم کے کنارے واقع شہر میں صدیوں سے تاجروں کے کاروانوں کے لیے روایتی ہاتھ سے بنے کپاس اور ریشم کے پارچہ جات، قالین، چمڑے کی مصنوعات اور زیورات تیار کیے جاتے تھے، جو آج بھی یہاں کی اہم صنعت ہیں۔ ترکوں کے اوئیغور قبیلے سے تعلق رکھنے والے مسلمان یہاں اکثریت میں ہیں۔
اس تاریخی شہر کا نام مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے شعر میں اس طرح ذکر کیا: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بھاگ کے کاشگر۔ اس چینی شہر کو پہلے شوفو کہا جاتا تھا اور یہ 206 قبل مسیح سے 220 عیسوی تک ہان اور 618 عیسوی سے 907 عیسوی تک ٹانگ خاندان کے زیر اقتدار رہا۔ 751 عیسوی میں جنگ طالاس میں چینیوں کو عربوں کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی اور کاشگر ملت اسلامیہ میں شامل ہو گیا، اور آج بھی یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ یہ شہر 1219 عیسوی میں چنگیز خان کے حملوں سے تباہ ہوا۔ مارکو پولو نے 1273 عیسوی میں کاشگر کی سیر کی۔ 1399 میں کاشگر امیر تیمور کے عتاب کا نشانہ بنا۔ ترک، اوئیغور، منگول اور دیگر وسط ایشیائی سلطنتوں کا حصہ بننے کے بعد 1759 میں چنگ خاندان کے عہد میں کاشگر ایک مرتبہ پھر چین کا حصہ بن گیا۔ یوں مشرقی ترکستان چینی ترکستان بن گیا۔ مسلمانوں نے کئی مرتبہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی، لیکن ہر مرتبہ اسے کچل دیا گیا۔ ان میں مشہور ترین بغاوت یعقوب بیگ کی زیر قیادت ہوئی تھی، جن کے عہد میں آزاد ترکستان کاشگریہ کی حکومت 1865 سے 1877 عیسوی تک قائم رہی اور اس کا دارالحکومت کاشگر تھا۔ یعقوب بیگ کے انتقال کے بعد 1877 عیسوی میں چنگ خاندان نے علاقے پر مکمل اقتدار حاصل کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں قدیم کاشگر کی طرف۔ یہ کاشگر تاریخی اعتبار سے ایک بڑا تجارتی شہر رہا ہے۔ اسے قدیم شہرۂ ریشم کے ایک مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کے بازار اس کی شہرت رہے ہیں۔ یہاں آج بھی ہر اتوار صبح بازار کا آغاز ایک خصوصی تقریب سے ہوتا ہے۔ یہ ایک روایتی تقریب ہوتی ہے جسے دیکھنے کے لیے یہاں کے مقامی افراد، چین اور غیر ممالک سے آئے ہوئے سیاح بڑی تعداد میں کاشگر کے قدیم علاقے کی ایک بلند دروازے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ دروازے کے ساتھ موجود سڑک پر غیر معمولی رش ہوتا ہے۔ کئی گاڑیاں قطار در قطار کھڑی ہوتی ہیں اور مرکزی دروازے کے سامنے حاضرین کا ایک دائرہ بن جاتا ہے، جس میں لوک موسیقی پر عام افراد روایتی رقص کرتے ہیں اور دیگر حاضرین اس رقص سے محظوظ ہوتے ہیں اور موسمیاتی موسیقی پر سر دھنتے ہیں۔ کچھ دیر بعد فنکار علاقے کی تاریخ اور روایات پر مشتمل ثقافتی لباس پہنے ایک پرفارمنس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر مرکزی دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور یہ تقریب کاشگر کی روایتی اور ثقافتی پہچان بن چکی ہے۔ بازار میں کاشگر کی پہچان یہاں کے خاص پتھر، لکڑی سے بنی سجاوٹ کی اشیاء، خواتین کی زیب و زینت کا سامان، قالین، خشک میوہ جات، خواتین اور بچوں کے ملبوسات اور مرد و خواتین کی خاص روایتی ٹوپیاں، کئی اقسام کی چائے اور مٹی اور پیتل کے بنے برتن نمایاں نظر آتے ہیں۔ پھر اس شہر میں اس قدیم علاقے کو محفوظ کرنے کے لیے قدیم عمارتوں کو خاص انداز میں ان کی پرانی شکل میں محفوظ اور مضبوط کیا گیا ہے۔ یوں مکانات اب پکے ہیں، لیکن ان کی بناوٹ ان کی یادیں مٹنے نہیں دیتی۔ مرکزی گلیاں کشادہ ہیں اور اس میں موجود دائیں اور بائیں جانب تنگ گلیاں ہیں۔ دروازوں پر آج بھی اسی پرانے انداز میں بڑے بڑے کڑے دستک کے لیے موجود ہیں۔ یہاں رہنے والے مقامی رہائشی بچے آپ کو گلیوں میں درختوں سے کھیلتے، سائیکل چلاتے اور فٹ بال کھیلتے نظر آئیں گے۔ قدیم شہر میں قائم 300 سال پرانی ایک رہائشی عمارت بھی ہے، جسے اس کی بناوٹ کے قدیم انداز میں ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ عمارت آج کے انسانوں کو زمانہ قدیم کے رہن سہن اور طرز تعمیر کی کہانی سناتی ہے۔ عمارت کی زمین غیر ہموار ہے۔ اوپر جاتے اور نیچے آتے زینے، چھوٹے چھوٹے رہائشی کمرے، مہمانوں کے لیے اوطاق، خوبصورت دالان اور چھت سے نظر آتے نیلے آسمان کے ساتھ یہ عمارت کاشگر شہر میں ہونے والے کی ترقیاتی کاموں اور اس شہر کی آج کی خوبصورتی کے فرق کو خود بیان کرتی ہے۔ اس منصوبے کو گزشتہ ایک صدی سے بہت محنت سے مکمل کیا گیا ہے، جہاں کاشگر میں ماضی میں آنے والے زلزلے کی تباہ کاریوں، سیوریج سسٹم کی خراب صورتحال کے بعد تعمیر نو کے مراحل سے گزارا گیا۔ قدیم کاشگر کی دیکھنے لائق جگہوں میں یہاں کی گیسٹ ہاؤسز، اسٹریٹ
اور پینٹنگ اسٹریٹ بھی ہے۔ اس گلی میں تقریباً تمام مکانات کو پتوں، پھولوں، تصاویر اور دیگر نقش و نگار سے سجایا گیا ہے۔ دیواروں پر تصاویر آویزاں ہیں اور کئی گھر تو خود ایک رنگا رنگ پینٹنگز لگتے ہیں۔ انہی گھروں میں کچھ مقامات پر بچوں کو فنون لطیفہ سے واقفیت دینے کے لیے مصوری اور موسیقی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہاں کے کھانے بھی یہاں کی طرح منفرد ہیں۔ دمبے اور گائے کے گوشت کے کباب، سامسا پھلوں، خاص طور پر انار کا رس، خشک میوہ جات سے بھرپور پلاؤ اور سنکیانگ کے مشہور اور مختلف نان ہیں۔ کاشغر چونکہ تاریخی طور پر ایک زرعی شہر بھی رہا ہے تو یہاں کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والے کئی اوزار بھی بنائے جاتے تھے۔ ان اوزاروں کے کارخانے آج بھی اس بازار کا حصہ ہیں۔ اس شہر کے لوگ خوش رہنا اور خوش رکھنا جانتے ہیں۔ بازاروں اور چوراہوں پر قدیم قہوہ خانوں اور چائے خانوں کی بالکونی میں روایتی ساز اور جدید آلات کے بغیر موسیقی اور روایتی رقص یہاں کے رہنے والوں کے اطمینان اور مسرت کا مظہر ہیں۔ شہر میں 100 سال سے زیادہ قدیم بہت سے چائے خانے ہیں جہاں بیٹھ کر آپ کئی اقسام کی چائے کے ساتھ ساتھ روایتی موسیقی اور رقص سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ یہاں کا روایتی اور خاص کر ساز رباب ہی ہے جس کی بناوٹ شاید کچھ الگ محسوس ہو، لیکن اس کا سخر مختلف نہیں۔ عوامی جمہوریہ چین کے ایک نمایاں حصے کے طور پر کاشغر شہر اب تیزی سے جدید ہو رہا ہے اور نئی شاہراہوں اور ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے اور بیجنگ سے نئی ریل لائن کے ساتھ ایک تیزی سے پھیلتا ہوا سرحدی شہر بن رہا ہے، لیکن آج بھی شہر کی خاص بات اس کا قدیم علاقہ اور اس کے بازار ہیں جنہیں بڑی محنت اور توجہ سے محفوظ کیا گیا ہے تاکہ شہر کی تاریخ یہاں آنے والوں کو 2000 سال پرانے ماضی کی سیر کرواتی رہے۔ عزیزان من، یقیناً آپ کو آج کے اس شہر کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سدا خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام نعمتوں سے مالا مال کریں۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔